شامی پروڈکشن این اسلامک ریکارڈ لیبل۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، آواز بلند سبحان اللہ۔ میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، جو بندہ راہ حق پہ چلتا ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اور نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، سبحان اللہ، تم دلی آگے آواز بلند سبحان اللہ۔ نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں دیدہ ورثت کے زمین کربلا تجھ پر، سبحان اللہ کو نہیں آتا، ہزاروں دیدہ ورثت کے زمین کربلا تجھ پر، کیوں تیری نظروں نے دیکھا ہے اعظم زہرا کے بچوں کا، تیری نظروں نے دیکھا ہے اعظم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ بعد حمد الصلاۃ صدر بزم استاذی و استاذ العلماء حضرت العلام حضرت مولانا پیر سید سلامت حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہم، شیخ الحدیث و صدر دارالافتاء مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف و امام خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختصر وقت حاضری پیش کرنے سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میری اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں جس طرح کہتے ہیں کچھ پلے پہ جائے، سو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گلاں داڑے پلے پہ جائے،
کچھ آپ لے کے جائیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، چلے میرے سامنے یہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ ملی لیٹر پانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندے سے میں سوال کرتا ہوں، اس گلاس پہ آپ تبصرہ کریں، بات کریں، وہ کہے گا گلاس آدھا خالی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی وہ کہہ سکتا ہے آدھا گلاس خالی ہے۔ کسی سے پوچھوں گا وہ کہے گا آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا۔ مطلب حقیقت ایک ہے، واقعہ ایک ہے، باتیں دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ واقعہ ایک ہے، باتیں دو ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کی کسی کی سوچ ہے وہ بات اس طرح کی کرتا ہے۔ اگر یہ میں ایک نفسیاتی تجزیہ پیش کر رہا ہوں، ایک بندے کا مائنڈ ہے ہر چیز کو ہلکا لینا، ہر چیز کو الٹ لینا، ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنا، ہر چیز کو منفی دیکھنا، اس بندے کی نفسیات یہ ہوگی، وہ کہے گا ادھا ہے، خالی، وہ خالی کی طرف نظر کرے۔ جس بندے کی نگاہ ہمیشہ مثبت ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس بندے کی نگاہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جو منفی نہیں ہوتا، جو نیگیٹو نہیں ہوتا، جو پوزیٹیو شخصیت کا حامل آدمی ہوتا ہے، اس سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا۔ واقعہ تو ایک ہے۔ سو اسی طرح میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں احباب موجود ہیں میرے بھائی، میں نے یہ بات کرنی ہے جو میرا موضوع ہے اسی کے مطابق، کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اصحاب علیہم الرضوان، یہ دونوں لڑتے جھگڑتے رہے ہیں یا کوئی ان میں کوئی پیار محبت والا سلسلہ بھی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ متفق بات ہے، اہل سنت اہل تشیع کے ہاں متفق بات ہے کہ سب سے بڑی دلیل، سب سے پہلی بات وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس بات پہ ہم متفق ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط دلیل کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے۔ آئیے میں اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہوں بآواز بلند، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے، ان مومنین کے ذریعے سے ہم نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کے دین کو تقویت دی ہے، آپ کے دین کو مضبوط کیا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ جو اے نبی آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو آپ کے گھر والے ہیں، یہ جو آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ احد میں شریک ہونے والے ہیں، یہ جو آپ کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، یہ جو آپ کے سسرالیے ہیں، یہ جو آپ کے گھر والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کے دلوں میں الف بین قلوبہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفتیں بھر دی ہیں، محبتوں کے جام پلا دیے، انہیں محبتیں ان کے دلوں میں ہم نے بھر دی ہیں۔ یہ قرآن کی نص قطعی ہے، یہ کسی تاریخ کا جھوٹا واقعہ نہیں میں سنا۔ آگے اللہ نے بڑی زبردست بات کی، اللہ کہتے ہیں نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کی ساری دولت، زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر لیں کہ آپ ان کے دلوں میں محبت بھریں، دولت خرچ کر کے ان کے دلوں میں الفت بھر دیں، اللہ کہتے ہیں آپ دولت خرچ کر کے ان کے دلوں میں الفتیں نہیں بھر سکتے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوا ہے کہ اللہ نے نبی کے صحابہ و اہل بیت کے دلوں میں محبتیں بھر دی۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوا کرتا ہے، یہ دولت خرچ کرنے سے محبتیں ملتی نہیں ہے۔ اے دانوی سمجھ جانا چاہیے جڑے فونا دے پیکج لا کے بہ جاندے کہ محبت لب جائے گی، پیکج لایا، لوڈ کرایا، پیسہ خرچ کیتے محبت نہیں لبدی۔ محبت اسن لبدی ہے جدی محبت دا ارادہ اللہ آسمان تو فرما۔
اگلی گل ایک کرائٹیریا کلیئر ہو جانا چاہیے، ایک سوچ دا ایک معیار، سوچ دا ایک کرائٹیریا کہ کس طرح سوچیں۔ یعنی میں اب آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کیا۔ عمر مبارک حضور علیہ السلام کی کتنی تھی؟ مسلمان بیٹھے ہیں نا سارے، 25 سال آپ کی عمر تھی، اور سیدہ پاک کی کتنی عمر تھی؟ کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق ہے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں وہ آقا کی محبت میں سوچتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کو مثبت لیتے ہیں، آقا کے عشق میں اس بات کو سوچتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اور یہ حضرت خدیجہ کو اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن ایک وہ ہے جسے مستشرق کہتے ہیں، وہ یورپین آدمی جو مشرقی علوم کو پڑھتا ہے، مستشرقین کی ایک جماعت ہے جو اسلام پہ اٹیک کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ توجہ میری طرف آپ نے پوری رکھنی ہے، اپنی جو ہے نا کسی نعت خواں یا کسی شاعر کو سننے کے لیے آپ کی توجہ 50% وہ تو چل جاتا ہے، لیکن یہ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ 1000% مجھے توجہ آپ کی درکار ہے۔ مستشرق کسی بات کو جب لے گا وہ کہے گا کہ نبی نے، نعوذ باللہ، یہ میں صحیح اعتراض جو مستشرقین کا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی جبکہ وہ بڑی عمر کی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، نعوذ باللہ۔ اب بات ایک ہے، حقیقت ایک ہے، لیکن ہم اس چیز کو سوچتے ہیں جس طرح ہمیں رب نے کہا ہے کہ نبی کی محبت میں سوچو، نبی کے عشق میں سوچو۔ لیکن وہ جو بدبخت ہے، وہ جو غدار ہے، وہ جو مستشرق ہے، جو دشمن رسول ہے، اس کا اس اچھے واقعے کو بھی برے میں تبدیل کرنا بعید نہیں، وہ اس اچھے واقعے کو بھی برا بنا کر پیش کر لیتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ہماری سوچ کا جو فرق واقع ہوا ہے، آپ اگر مثبت سوچیں تو صحابی کا ایک واقعہ وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اگر آپ اس کو منفی لیں، اگر آپ غلط دماغ کے ساتھ اس کو سوچیں، نیگیٹیولی آپ اس کو سوچیں، تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں پہ دشمنی آ گئی۔ یہ صرف دماغ کا فرق ہے، صحابہ کے درمیان کوئی دشمنی، او بولو صحابہ اہل بیت سے کوئی دشمنی، ایک اے دماغ دا فرق ہے، کہیں دا اے مسئلہ سمجھ آ گیا نا، ڈاڈی گل نہیں کی کوئی اختلافی گل، ٹھیک ہے۔ اگلی گل سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کوننے والا آقا علیہ السلام دے چاچے دے پچے، حضور علیہ السلام دے چچا جان حضرت عباس، انہاں دے پتر نے عبداللہ ابن عباس، یعنی حضور دے چچا زاد بھائی، اہل بیت چنے کوئی نہ، اہل بیت چنے کوئی نہ، اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث شرح عقیدہ طحاویہ میں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فالمقام احدهم یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کرو کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ایک لمحہ گزارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک لمحہ جو حضور کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے کروڑ درجہ افضل ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اب یہ بات طے ہو گئی، اہل بیت کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اب آگے بات سنیے، صحابہ کی اہل بیت کی آپس میں محبت کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر توجہ میری طرف، اکثر آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، او بولو امام حسن نو اپنے موڈیاں تے چاہ لیں، موڈیاں تے چاہ کے لاڈ کر دے، تے لاڈ کردیاں کی فرمایا کر دے، فرمایا کر دے اے حسن بیٹا بے ابی، میرا باپ آپ پہ قربان۔
صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرا باپ آپ پہ قربان، اور کہتے ہیں شبیہم بن نبی غیر شبیہ بن علی، کہا کرتے ہیں حسن میرے بیٹا میرا ابا آپ پہ قربان ہو، آپ تو اتنے سونے ہیں کہ آپ علی جیسے نہیں لگتے، آپ کو دیکھ کے تو نبی کی صورت یاد آتی، آپ کی شبیہ تو نبی جیسی ہے، آپ کی صورت تو نبی جیسی ہے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے ہیں نواسہ رسول کے ساتھ، اور میں جناب عمر کی بات کرنا کیسے بھول سکتا ہوں۔ بحرین کا مال جب آیا مال غنیمت، تو جناب عمر نے مسجد نبوی میں ڈھیر کروایا سارا مال، اور فرمایا صحابہ کو بلاؤ، سب کے وظائف اور ان کے تحائف ہم ان کو ادا کریں گے۔ جب سب آئے تو جناب عمر نے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علی مقام علیہ السلام علیہم رضوان کو 1000 اور دوسرے صاحبزادہ کو 1000، یعنی دونوں کو 1000 درہم وہ تحفہ اور ہدیہ پیش کیا۔ کتنے؟ پچھلے بولو قاری صاحب تے بول دے رہندے، تسی بولو 1000 تے باقی سے ابن تے اپنے جڑے پتر جی نے حضرت عبداللہ ابن عمر انہاں نے 500 درہم دیتے۔ کنے؟ 500 درہم چوکھے نہیں، 1000 درہم، انہوں نے صاحبزادیاں نو 1000 درہم تے جناب عبداللہ ابن عمر جڑے اپنے پتر نے انہاں نو 500 درہم۔ ہن اے بادشاہت نہیں، اے خلافت راشدہ آئی۔ خلافت راشدہ دا پورا امتیاز ہے کہ موقع دے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ امیر المومنین اے کردے پہ ہوتے کیوں پہ کرتے، اے کردے ہوتے کیوں، اے فیصلہ کیویں تساں کیتا؟ عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہوئے، سوال کیا ابا جان آپ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے، میں پرانا ہوں، میں رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں، میری جنگی خدمات بھی ہیں، یہ حسنین کریمین تو چھوٹے بچے تھے، لیکن پھر بھی میری جنگی خدمات کے باوجود آپ نے مجھے کم دیا ہے، حسنین کریمین کو زیادہ دیا ہے، یہ ناانصافی نہیں؟ آپ نے سوال کیا یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو جناب عمر نے جو جواب دیا ہے آپ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، شیعہ سنی احباب تمام اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ جناب عمر نے جو جواب دیا اپنے بیٹے کو، آپ نے فرمایا میرے بیٹا سن، فذهب جا اور فاتی بے ابن کا ابیہما، فرمایا اگر ان کے برابر وظیفہ لینا چاہتا ہے جا، جیسا باپ حسنین کا ہے تو ویسا باپ لے لے۔ اور آپ نے فرمایا فاتی فذهب جا فاتی بے امن کا امہما، فرمایا جیسی ماں فاطمہ زہرا ان کی ماں ہے تو اپنی ماں ان جیسی لے کے، فرمایا فاتی بے جدن کا جدہما، فرمایا جس طرح کا نانا ان کا نانا ہے تو اپنا نانا لے کے، فرمایا کا جدہما جا ایسی نانی لے کے آ، خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی ان کی، آپ نے ونڈ کر دی اور سارے رشتے گنوا کے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹا تو ساری زندگی ڈھونڈتا رہے، ساری زندگی اس بات کو دیکھتا رہے اور ڈھونڈتا رہے، فاتی لا تعطین بہی، تو کبھی بھی حسنین جیسے ماں، حسنین جیسا باپ، حسنین جیسا نانا، حسنین جیسی نانی، ان جیسی خالائیں، ان جیسے ماموں تو اپنی زندگی ختم کر بیٹھے گا، لیکن ان جیسے رشتے کبھی تلاش کر کے نہیں۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ ہم وظائف جو دے رہے ہیں یہ کام کی بنیاد پہ نہیں دے رہے، یہ ہم رشتہ داریوں کی عزت کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ اب شک رہ گیا کہ حضرت عمر نے کوئی دشمنی ہے، ایک گال آخر تیک میں واقعی دی تشریح کرنی ہے، میں ٹائم اپنا دیکھ لا۔ جناب اب اگلی بات دیکھیے، حضرت عمر ہی آپ ہی کا واقعہ، حضرت عمر دا بالا رولا پہندا ہے، باواز بلند سبحان اللہ۔ حضرت عمر جانتے ہیں نا حضرت عمر کون ہے؟ ان الشیطان یفر من ذل عمر، حضور فرماتے ہیں جس جگہ عمر آ جائے شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا رویہ کیا ہے، امیر المومنین، مولا المسلمین، خلیفہ چہارم، خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، آپ کے بارے میں کیا رویہ؟ ایک بندے، ایک صحابی وہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق سے، توجہ ہے
توجہ، حضرت عمر سے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، ہم نے دیکھا ہے مجلس میں آپ کا حضرت علی کے ساتھ جو رویہ وہ اور کسی کے ساتھ نہیں، حضرت علی کے ساتھ جیسا آپ کا بیہیویئر ہے، جیسا آپ کا برتاؤ ہے، وہ اور کسی کے ساتھ نہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں بتاؤ میرا کیسا رویہ علی کے ساتھ، کیسا میرا رویہ علی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا علی کے ساتھ رویہ ایسا ہے تَصْنَعُ بِعَلِيٍّ مَا تَصْنَعُ، کہ ایسا رویہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا عمر کہتے ہیں وہ کیسا رویہ؟ وہ کہتے ہیں کُلَّمَا رَأَيْتَهُ، جب بھی آپ علی کو دیکھتے ہیں کہ علی مجلس خلافت میں جلوہ افروز ہوئے، وہ کہتے ہیں کیا تَضَعْضَعْتَ، آپ ذرا کلوز ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں، وَتَوَاضَعْتَ، اور آپ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وَأَوْسَعْتَ، اور ان کے لیے مجلس میں وسعت دیتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، حتیٰ یجلس، یہاں تک کہ مولا علی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پھر ایزی ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ہی کے ساتھ ایسا رویہ ہے اور کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہے۔ یہ پیار کی باتیں، یہ محبت کی باتیں، یہ بھائی چارے کی باتیں، یہ قدردانی کی باتیں ہیں۔ مولا عمر سے سوال کرتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جواب جو ہوگا وہ آپ نے گھر اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ مولا عمر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، ہاں ہم ایسا لیکن دیکھ کیوں، ما یمنعنی، وہ کہتے ہیں میں ایسا کیوں نہ کروں، ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں میں ایسا کیوں نہ کروں، واللہ انہو لمولایا ومولا کل مومن، فرماتے ہیں میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ علی مجھ عمر کے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے بھی مولا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں سیکنڈ لاسٹ بات کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کر لینی چاہیے، ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اب بات یہ ہے جناب کہ حضرت عمار ابن یاسر کو تو آپ جانتے ہیں، عمار ابن یاسر پتہ کون ہے؟ یہ مولا علی کا سپاہی ہے۔ عمار ابن یاسر کون ہے؟ اور خود سابقون الاولون میں سے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے جن لوگوں نے قبول کیا ان میں عمار ابن یاسر کا نام بھی ہے۔ اب عمار ابن یاسر مولا علی کے سپاہی ہیں، جنگ جمل میں بھی ان کے ساتھ، جنگ صفین میں بھی ان کے ساتھ۔ اب جمل ہو چکی ہے، یعنی جو جنگ ہو چکی ہے جمل وہ ہو چکی ہے۔ اب یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے ان رجلا نال عائشہ عند عمار ابن یاسر، ایک آدمی نے جس کا دماغ پھرا ہوا تھا، دماغ خراب تھا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں برا بھلا کہا۔ جنگ ہو چکی تھی، اس نے برا بھلا کہا، جنگ اس وقت ہو چکی تازی، اب وہ بندہ حضرت عائشہ کے بارے میں بری بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو جنگ کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تازی ہوئی تھی، جذبات بھڑکے ہوئے تھے، اس نے تب بات کی، لیکن کی کس کے سامنے؟ حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ عمار ابن یاسر نے فرمایا اغرب، یہاں سے دفع ہو جا۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں اغرب مقبوحن ممبوحن، اوے مردود، یہ لفظ حدیث کے۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں اوے مردود، یہاں سے دفع ہو جا، اتؤذی حبیبۃ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں بدبخت مردود، میرے قریب نہ آ، ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، دور دفع ہو جا۔ کیا تو رسول اللہ کی حبیبہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا تو رسول اللہ کی محبوبہ کے خلاف بکواس کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے ساتھ تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب میں اپنی آخری بات کرتا ہوں اور اسی پہ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، سنی جی آپ دونوں موجود ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مارکۃ الآراء محرم کے مہینے میں ممبروں سے بالخصوص اہل تشیع علماء، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا اور فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، لیکن اپنے مسلک کا دفاع کرنا اور بالخصوص صحابہ کا دفاع کرنا وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ممبر پہ موجود ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک بڑا عجیب پروپیگنڈا یہ ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا۔
وہ میں نے ایک پوسٹ بھی دیکھی، اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے نبی کی بیٹی کیسے شہید ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، آپ کو پتہ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت فاطمہ پہ حضرت عمر نے حملہ کر دیا نا، ان کے گھر کو آگ لگا دی، ان کے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب بھی میں دوں گا، ان کے گھر کو آگ لگائی، ان کا دروازہ گرایا، حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا، اور اسی کی وجہ سے حضرت فاطمہ جو ہے وہ شہید ہوئی۔ یہ ایک الزام ہے حضرت عمر پہ۔ میں سنی احباب کو بھی عرض کر رہا ہوں، اور جو میرے شیعہ دوست موجود ہیں ان کی تسلی کے لیے بھی عرض کر دوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ اے ان گال میں میرا لگتا ہے پنجابی دان دسنا دان چوکی سمجھ آئے، گال میں مکان لگا، سب تو پہلا اے واقعہ، اے کہانی ایک بندے بیان کیتی ہے جیدہ نا ہے سلیم بن قیس، کی نا ہے اناب گالو، سلیم بن قیس الہلالی العامری، کی نا ہے بندے دا سلیم بن، اے تاریخ دا پہلا آدمی ہے جس ایک کہانی لکھی، کتاب دا نا ہے السقیفہ، کی نا ہے بولو، باہر والے نہیں بول دے، کتاب دا کی نا ہے اے تاریخ دی پہلی کتاب ہے جدے اندر ایک کہانی لکھی گئی کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ بی بی پاک دے گھر تے حملہ کیا۔ اگلی گال دسا، اگلی گال بھی میں دسا، جس جگہ تے اس کتاب دے اندر سلیم بن قیس دی اس کتاب دے اندر جتھے اے باب بنے نا شہادت فاطمہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ دی شہادت دا باب، اے دے تو اتے جڑا باب بنے نا اس تو اتلے ورکے تے، او پتہ کی باب او باب اے بنے ہیں اے جڑا قرآن مسلمانہ کولے نا باریاں جاڑے کول پیا، اے قرآن او نہیں جڑا نبی تے نازل ہویا، اصل قرآن علی دے کول، اے کتاب ہے السقیفہ، میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی، کتاب دا کی نا ہے، کتاب دا جڑا رائٹر ہے او دا کی نا ہے سلیم بن قیس الہلالی العامری، جتھے تھلے اس اے لکھی کہانی کہ حضرت عمر نے بی بی پاک دے گھر تے حملہ کیتا، شیر خدا ہاتھ تے ہاتھ دار کے بیٹھے رہے، شیر خدا جی تلوار تو مراب جیسے، عمر بن عبد ود جیسے لمبے پہ جاندے، او مطلب ہے کہ اپنے گھر دا حملہ ہو گیا بیٹھے، بارہ ایک کہانی السقیفہ دے وچ لکھی، اے دے تو اتلا صفحہ یعنی صفحہ تھلو تو پچھلے صفحے اتے جو کچھ لکھے او اے کہ مولا علی جس ٹائم ابو بکر دی بیعت ہو گئی، مولا علی اپنے گھر وچ مقید رہے، او قرآن لکھ دے رہے، جمع کر دے رہے، آخر وچ جس ٹائم جمعہ دا دیہڑا آیا مولا علی ابو بکر کول گئے، انہاں نے آکھیا با میں قرآن جمع کیتا ہے تسی اس نو لو، تے آدھے نے اس کہانی وچ لکھیا با عمر نے آکھیا با آسان اس قرآن دی کونی لوڑ جڑا تیرے کولے آسان ایو کافی ہے جڑا آسائی کٹھائی، سمجھ آگئی؟ ہن میرا سوال اے کہ بڑے اہل تشیع علماء بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیو ٹی وی پہ اور 92 پہ یہ صفائی دیتے ہیں کہ اہل سنت میں ہمارے خلاف یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ دفاع کرتے ہیں اہل تشیع علماء منبر پہ بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ پراپوگینڈا ہے، ہمارے خلاف یہ الزام ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ قرآن جعلی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی ہے۔ آپ کسی بھی اہل تشیع ابا موجود ہے، کسی بھی عالم سے اہل تشیع عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ اب کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں وہ یہی کہیں گے کہ یہ قرآن اصلی ہے، ایسے ہی وہ یہی کہیں گے۔ لیکن جس کتاب سے عمر پہ الزام ثابت کرتے ہیں، کتاب ایک ہے، لکھنے والا ایک ہے، روایت کرنے والا ایک ہے، اس راوی کو جب مانتے ہیں عمر کے واقعہ میں، اب میں سوال اٹھاتا ہوں، سوال اٹھانا میرا حق ہے، سوال اٹھانا میرا حق ہے، میں کسی پہ فتویٰ نہیں داغ رہا، سوال اٹھانا میرا حق ہے۔ میں یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں کہ اگر عمر پہ الزام ہے اور اسی راوی کی بات عمر کے بارے میں مانی جاتی ہے، اسی راوی کو معتبر مانا جاتا ہے، اسی کتاب کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے، پھر قرآن کے بارے میں اس راوی کی مانتے ہو کہ نہیں؟
کیونکہ پتہ ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں اب بات کریں گے تو پھر ساری بات واضح ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف پلٹ کے دیکھیں, میں یہ عرض کرتا ہوں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے کہ اگر قرآن کے بارے میں آپ مانتے ہیں, اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ بڑے چوٹی کے اہل تشیع محدثین نے اس کتاب کو جعلی قرار دیا ہے, اس کتاب کے مصنف کو جعلی قرار دیا, اس کتاب کو جو روایت کرنے والا ابان بن ابی عیاش اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ جعلی بندہ ہے, یہ کذاب ہے. اس نے انہوں نے کہا, بڑے اہل تشیع محدثین نے لکھ دیا, انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے باطل ہونے کے لیے, اس کتاب کے غلط ہونے کے لیے, اس کتاب کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اندر قرآن کے غلط ہونے کی بات کی گئی. اب میں کہتا ہوں کہ جب قرآن کے غلط ہونے کی بات اس کتاب کے اندر کی گئی ہے تو اسی غلط کتاب سے عمر پہ جو الزام لگایا گیا وہ کیوں آپ مانتے ہیں؟ جس طرح قرآن کو غلط آپ نہیں مانتے پھر عمر کو بھی غلط نہ مانا. اگر عمر کو غلط مانتے ہیں تو پھر اسی کتاب کی روشنی میں آپ قرآن کو بھی غلط مانتے. سمجھ آگئی یہ بات کی؟ ہاں, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اور جو میرے اہل تشیع بھائی موجود ہیں وہ اپنے علماء سے یہ سوال کریں کہ بھئی جس کتاب کی بات آپ کرتے ہیں سقیفہ کی سب سے پہلی کتاب, سب سے پہلے جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے, اگر اس میں عمر کی بات سچی ہے تو پھر قرآن والی جھوٹی نہیں ہے, اگر قرآن والی جھوٹی ہے تو پھر عمر والی بھی جھوٹی ہے. یہ دونوں انورس ریلیشن شپ میں ہے, اگر ایک ہے تو دوسری بھی ہے, ایک نہیں تو پھر دوسری بھی نہیں ہے. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھے ہوں گے, کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی ہوگی, اور میں نے کوئی فرقہ وارانہ بات بھی نہیں کی ہے. گزارش ہے کہ آپ محبتیں بانٹیں. صحابہ کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.